وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور پس پردہ تشریف فرما قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیزہ طالبات، اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت پر اپنے اس پاک اور مقدس گھر میں جمع ہونے کی سعادت و توفیق میسر فرمائی۔ اس مجلس میں جہاں اللہ کے پاک کلام قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کا اختتام جلالین شریف کی شکل میں عمل میں آیا ہے، وہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ کی احادیث مبارکہ اور فرامین عالیہ کا اصح ترین مجموعہ صحیح بخاری کا آغاز بھی عمل میں آ رہا ہے۔ تو جہاں اس مجلس کو نسبت کلام اللہ قرآن مقدس سے ہے، وہیں اس کو نسبت صاحب قرآن سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ہے۔ اس اعتبار سے دوہری سعادتوں کی حامل یہ محفل و مجلس ہے، اور ہمارے لیے یہ شرف و خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے اس بارونق اور ایمانی اور روحانی کیفیات سے لبریز محفل میں شریک ہونے کی سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بھی نصیب فرمائے۔ اس موقع پر ہم سب سے پہلے اپنی ان خوش نصیب بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے جن کو اللہ رب العزت والجلال نے جہاں جلالین شریف کی شکل میں تفسیر قرآن کی تکمیل کا موقع میسر فرمایا، وہیں صحیح بخاری کے آغاز و افتتاح کی شکل میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زرعی اور سنہری تعلیمات و ہدایات سے واقف ہونے کا بھی موقع میسر فرمایا۔ خوش نصیب و سعید اور نیک بخت ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کو قرآن و سنت سے کسی بھی درجے میں نسبت حاصل ہو جائے، اور جن کو اللہ رب العزت والجلال قرآنی اور نبوی علوم کی حصول یابی کا موقع فراہم فرما دے۔ حضرت امام ابو عاصم نبیل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من طلب الحدیث
فقد طلب اعلی امور الدین، جس کو طالب حدیث بن کر زندگی گزارنے کا موقع میسر ہوا، یعنی جس مرد و عورت کو قرآنی اور نبوی علوم کی حصول یابی کا موقع میسر ہوا، تو دین کے اعلیٰ امور کو حاصل کرنے کا موقع اللہ نے گویا کہ ان کو مرحمت فرما دیا۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ، اس لیے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے علوم قرآن و سنت کی حصول یابی کا موقع مرحمت فرمایا ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہترین انسانوں کی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے آپ کو اوصاف عالیہ اور صفات حمیدہ کا حامل بنائیں۔ ایمانی اور اسلامی صفات جو ہر مسلمان سے مطلوب ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جس علم کو حاصل کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں میسر فرمایا ہے، اس علم کے لائق کسی نہ کسی درجے میں جب تک ہم اپنے باطن کو نہیں بنائیں گے، اندرون کو نہیں بنائیں گے، قلب کو نہیں بنائیں گے، شخصیت کو نہیں بنائیں گے، اس وقت تک علم کا وہ نور ہمارے دل کے اندر اتر نہیں پائے گا، ہمارے سینے میں قرار اور جگہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے طالب قرآن کو، طالب حدیث کو، طالب سنت کو، طالب علوم نبوت کو اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآنی اور نبوی علوم کا نور اس کے سینے کے اندر سما سکے، یعنی وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا ہو یا کرنے والی ہو، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہو، ان کی زبانیں پاکیزہ ہوں، ان کی نگاہ پاکیزہ ہو، ان کے دل حسد و بغض اور کینے کے جذبات سے پاک ہوں، حسنات اور نیکیوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو اور گناہوں سے تنفر پایا جاتا ہو۔ کبھی اگر کسی بدعملی اور گناہ کا صدور ہو جاتا ہو تو جلد از جلد توبہ اور استغفار کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہو، یہ صفت و کیفیت ہر طالب علم مرد و عورت کی زندگی کے اندر نمایاں ہونی چاہیے۔ یہی مقصود ہے حضرت امام ابو عاصم نبیل رحمہ اللہ کا کہ اللہ نے علوم قرآن و سنت کی شکل میں دین کے اعلیٰ رتبے کو حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، تو طالب حدیث و قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین انسانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کرے۔ ہماری وہ عزیزہ بہنیں جو اس ادارے سے وابستہ ہو کر زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ان کو بآسانی علمی مراحل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملی قبولیت سے اللہ رب العزت والجلال ان کو مالا مال فرمائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان ناقص و ادھورا ہے۔ جب تک علم کی روشنی اس کے پاس نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کر پائے گا۔ اندھیرے اور اجالے میں امتیاز علم کے ذریعے ہوتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز علم کے ذریعے ہوتی ہے، اور جس درجہ علم حاصل کرنا مردوں اور لڑکوں کے لیے ضروری ہے، اس سے 50 گنا درجہ زیادہ لڑکیوں اور بنات کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ نسلیں جو بنتی ہیں اور خاندان جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ ماؤں کے گہوارے میں یہ نسلیں تیار ہوتی ہیں، اور ماں کی نگرانی اور نگہداشت میں خاندان پروان چڑھتا ہے۔ اگر بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی اور پھر ماؤں کی حیثیت سے وہ اپنے کردار کو سماج و معاشرے کے اندر ادا کریں گی، تو ان کے گہوارے میں پرورش پانے والے بچے علم کے شائق ہوں گے، صحیح فکر، صحیح سوچ
اور درست افکار و خیالات کے حامل ہوں گے۔ اس لیے اپنے گھر کے ہر فرد کو تعلیم یافتہ بنانے کی ہر ممکن کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علاقے میں زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرمائی ہے کہ جہاں بنین یعنی لڑکوں کے لیے بھی ہر طرح کی معقول اور معیاری تعلیم کا نظم ہے، اور بنات یعنی لڑکیوں کے لیے بھی ہر طرح کی معیاری اور معقول تعلیم کا بندوبست ہے۔ مختلف ادارے اپنے اپنے میدانوں میں مصروف عمل ہیں اور علم کے نور کو عام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں کو اللہ کا انعام تصور کرنا چاہیے، اور باری تعالیٰ کے ان انعامات کی قدر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان تعلیمی اداروں سے وابستہ کریں اور ان کو علم کے اس جوہر سے مالا مال کریں جس کے نتیجے میں ان کو اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کا احساس ہو، مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے فرائض کو جاننے اور سمجھنے والے ہوں، اور سماج و معاشرے میں دینی اعتبار سے اصلاح کی کوشش کا حصہ بننے والے ہوں، اور دینی اعتبار سے انقلاب اور بدلاؤ لانے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا یہ مجموعہ جو صحیح بخاری کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ باتفاق امت عطا کیا گیا ہے، یعنی قرآن مقدس کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی کتاب صحیح ترین کہے جانے کے لائق ہے تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا یہی مجموعہ ہے جو بخاری شریف یا صحیح بخاری کے نام سے معروف ہے۔ اس کا پورا نام تو لمبا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا نام ہے بخاری شریف کا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھے گا؟ اس لیے اس مجموعے کو مرتب کرنے والی جو شخصیت ہے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مجموعہ احادیث کو بخاری شریف کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ لیکن طلباء و طالبات کو اس کا مفصل نام ذہن نشین کرنا چاہیے، اور اس مفصل نام کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا تعارف فرما دیا ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع احادیث طیبہ کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں انسانی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں سے متعلق احادیث کو یکجا کیا گیا ہو۔ بالخصوص 8 مضامین سے متعلق احادیث جس مجموعے کے اندر یکجا ہوتی ہیں اس کو محدثین کے یہاں الجامع کہا جاتا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہیں وہ ان 8 عناوین اور موضوعات سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ مسند اس کا نام رکھا گیا اس لیے کہ تمام کی تمام روایات و احادیث جو صحیح بخاری کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ متصل ہیں، کسی بھی سند کے اندر انقطاع نہیں پایا جاتا، یعنی سلسلہ بغیر کسی وقفے کے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، کوئی کڑی بھی درمیان میں ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی۔ تو یہ کتنی مبارک چیز ہے کہ ہمیں اس سلسلے سے جڑنے کا موقع ملتا ہے جس کا ایک سرا ہمارے استاد محترم ہیں اور دوسرا سرا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصحیح بھی اس کے نام کا جز ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں جن راویوں کی روایات جمع فرمائی ہیں وہ تمام کے تمام روات درجہ صحت کو پہنچے ہوئے ہیں۔
عدالت و ثقاہت کے اعتبار سے صحت کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سخت شرائط صحت کے معیار کے لیے اپنی اس کتاب کے واسطے متعین و مقرر فرمائی ہیں، جو عام محدثین کی شرائط کے مقابلے میں سخت کہی جاتی، اس لیے اس کو صحیح بھی کہا گیا۔ المختصر یہ 2 جلدوں پر مشتمل مجموعہ احادیث جس میں 7,000 سے زائد روایات موجود ہیں، اس کو امام بخاری مختصر کہہ رہے ہیں۔ کیوں مختصر کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے 7,000 اور کچھ روایات کا مجموعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا ہے، تو کہاں 6 لاکھ اور کہاں 7,000؟ تو مختصر ہوں گی۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جو روایات و احادیث اس کے اندر موجود ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مختلف امور سے تعلق رکھنے والی، آپ کی عادات و اطوار سے تعلق رکھنے والی، آپ کی زندگی میں آنے والے اہم دنوں کی تفصیلات سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس لیے من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کہا گیا۔ تو گویا کہ اس تفصیلی نام کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جامع تعارف پیش فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو غیر معمولی مقبولیت سے مالا مال فرمایا ہے، اور جس دن سے یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے، اللہ نے اس کو عزت و رفعت اور شہرت کے آسمان پر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ آج تک علمی دنیا میں صحیح بخاری کی تفوق و برتری قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اس کی ایک وجہ جہاں نبی کریم علیہ السلام سے نسبت کا پایا جانا ہے، وہیں دوسری اہم وجہ امام بخاری رحمہ اللہ کی لگن ہے، ان کی دلچسپی ہے، ان کا غیر معمولی قوت حفظ ہے، اور احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے حوالے سے ان کی فکر ہے، جس کو اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ یہ کتاب تمام کتابوں میں قرآن مقدس کے بعد فائق و برتر قرار دی گئی۔ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی غیر معمولی اوصاف و کمالات سے نوازا تھا، ان سے چونکہ ایک عظیم الشان کام لینا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے اندر بھی عجیب صفات پیدا فرمائی تھی۔ قوت حافظے کے اعتبار سے محض 10 برس کی عمر میں 70,000 سے زائد احادیث سند و متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ یاد کر چکے تھے۔ 10 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ بچہ اس عمر میں اچھے برے کی تمیز بھی صحیح طور پر نہیں رکھتا، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث پاک سے کیسا اشتغال ہوگا کہ 70,000 سے زائد احادیث ان کو زبانی یاد ہو گئیں۔ 16 برس کی عمر میں پہنچے تو ان کے زمانے کے جو جلیل القدر محدثین تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہوں یا وکی ابن الجراح رحمہ اللہ ہوں، ان سب کی کاپیوں کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے سینے میں محفوظ کر چکے تھے، اور 6 لاکھ سے زائد احادیث سند و متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد تھیں۔ ان میں سے منتخب کر کے یہ مجموعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا، اور یہ مجموعہ بھی چند روز میں مرتب نہیں ہوا، چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مرتب نہیں ہوا، بلکہ زندگی کا ایک اہم عرصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس خدمت کے لیے صرف فرمایا، اور اس مجموعے میں ایک ایک حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعات نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مشورہ کرتے تھے، خیر طلب کرتے تھے،
کہ کس روایت کو کہاں پر ذکر کیا جائے، جب شرح صدر ہوتا تھا تب وہ روایت وہاں پر ذکر فرماتے تھے۔ اس طرح ہر روایت کو ذکر کرنے سے پہلے غسل بھی فرمانے کا اہتمام کیا، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا بھی اہتمام فرمایا۔ اور پھر جو عناوین امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر قائم فرمائے ہیں، وہ بھی گھر بیٹھ کر نہیں لکھے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے منبر مبارک اور روضہ مبارکہ کے درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں تشریف فرما ہو کر مسجد نبوی میں عناوین و تراجم امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمائے۔ اور بعض عناوین وہ ہیں جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے یا حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں تشریف فرما ہو کر عناوین و تراجم امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریر فرمائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں، ان میں ایک خصوصیت ان عناوین و تراجم کا قیام بھی ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے تفقہ کا اور علمی اعتبار سے گہرائی و گہرائی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ شارحین بخاری فرماتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو تفقہ ہے، علمی گہرائی و گہرائی ہے، اور ان کا جو فقہی اعتبار سے موقف ہے، نقطہ نظر ہے، وہ ان کے تراجم سے سمجھ میں آتا ہے، عناوین سے سمجھ میں آتا ہے۔ حدیث پاک کے کس جز سے وہ کیا مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں، اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر وہ زیر بحث مضمون کے سلسلے میں کیا رائے اختیار کر رہے ہیں، اس کا علم ان عناوین سے ہوتا ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں مختلف احادیث کے اوپر قائم فرمائے۔ تو خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جن کو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے اور پڑھانے کا موقع میسر ہوا، اور قرآنی اور نبوی علوم سے وابستگی کی توفیق اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری ان عزیزہ بہنوں کو جنہوں نے آج صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے، بآسانی اس کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے جو علم ان کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے پر عمل کی دولت سے بھی ان کو بہرور فرمائے۔ اس لیے کہ اصل چیز علم نہیں ہے، بلکہ اصل چیز علم کے تقاضے کے مطابق عمل ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ علم برائے علم حاصل نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ علم برائے عمل حاصل کرنا چاہیے۔ محض کتابوں کو پڑھ لینا، جلالین شریف مکمل کر لینا، کتب ستہ پڑھ لینا، صحیح بخاری پڑھ لینا، مشکل عبارات کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو علوم ہمارے سامنے آئے ہیں اور جو قرآنی اور نبوی پیغامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ ہماری عملی زندگی کے اندر جگہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہے علم برائے عمل۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسی انداز میں پیغمبر علیہ السلام نے قرآن مقدس کی تعلیم دی، اور اسی انداز میں آپ نے شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا سلیقہ ان کو سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی انداز سے قرآنی اور نبوی علوم کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ ایسے ہی علم کو علم نافع کہا جاتا ہے جو انسان کو عمل کے اوپر آمادہ کرنے والا ہو، تیار کرنے والا۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ کا بھی یہی شیوہ رہا کہ وہ حتی الامکان احادیث طیبہ پر عمل کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جلیل القدر محدث ہیں، اور ائمہ اربعہ میں
ایک امام جلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا جذبہ دیکھیے احادیث پر عمل کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به، جتنی حدیثیں بھی میں نے اپنے قلم سے لکھی ہیں ان پر عمل کیا ہے۔ ہزار حدیثیں امام احمد رحمہ اللہ کی مسند کے اندر موجود ہیں، ہر حدیث پر عمل کا مظاہرہ کیا۔ کس حد تک عمل کیا؟ فرماتے ہیں حتی مر بی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا طیبة دینارا فاحتجمت واعطیته دینارا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میرے سامنے یہ حدیث آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے پچنا لگوایا، اور پچنا لگانے والے جو صحابی تھے ابو طیبہ رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے 1 دینار اجرت کے طور پر عنایت فرمایا۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میرے دل میں اس پر عمل کا شوق پیدا ہوا، اگرچہ مجھے پچنا لگوانے کی حاجت و ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں نے اس حدیث پر عمل کے جذبے سے پچنا لگوایا، اور جن صاحب نے پچنا لگایا تھا ان کو 1 دینار اجرت کے طور پر دیا، تاکہ پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل پر عمل کرنے کا موقع میسر ہو جائے۔ اس جذبے کے ساتھ جب قرآنی اور نبوی پیغامات کو پڑھا جائے گا تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ نے ہماری ان عزیزہ بہنوں کو احادیث طیبہ پڑھنے کا موقع میسر فرمایا ہے، اور آئندہ چند مہینوں میں مستقل کتب احادیث ان کے سامنے رہیں گی، اور زندگی کے مختلف شعبوں اور پہلوؤں سے متعلق سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات ان کے سامنے آتی رہیں گی۔ وہ ابتدائی میں اس کا عزم کریں اور ارادہ کریں کہ پیغمبر علیہ السلام کے ان ارشادات عالیہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گی، اور ہر ممکن کوشش کریں گی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اپنی زندگی کو انوار سنت سے معمور اور منور کر سکیں۔ علم کی شکل میں جو جوہر آپ کو اس ادارے سے وابستہ ہو کر حاصل ہو رہا ہے، اس کی ہمسری اور برابری کوئی دوسری دولت و نعمت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچانا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی اور غصے کو دعوت دینے والے ہیں، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طالب علم کے لیے گناہوں سے بچنا اور محرمات سے دور رہ کر زندگی گزارنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی نور علم اس کے دل کے اندر سماتا ہے۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور شعر ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع سے شکایت کی کہ حضرت سبق یاد نہیں رہ پاتا، حافظہ قوی محسوس نہیں ہوتا، تو حضرت نے مجھے تاکید کی کہ گناہوں سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور نور الہی کسی عاصی اور گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ عام ایمان والوں کے لیے بھی گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارنا ضروری ہے، لیکن طالبان علوم نبوت کے لیے، طالب حدیث اور طالبہ حدیث کے لیے عام لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارنے کا عادی بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی کے مضمون سے فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بالکل الگ راہ اختیار فرمائی ہے۔ امام بخاری کے علاوہ کسی اور محدث نے یا مصنف نے یا مؤلف نے اپنی کتاب کا آغاز اس مضمون سے نہیں فرمایا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہی کی صنیع ہے، طریق ہے، نہج ہے
کہ وہ بدء الوحی سے اپنی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام علوم کے لیے مصدر و منبع اور سرچشمے کی حیثیت رکھنے والی چیز وحی الہی ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ کی وحی ہے اور احادیث طیبہ بھی وحی الہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآنی آیات منزل من اللہ ہیں، اور احادیث طیبہ کے جو کلمات و جملے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں، مضمون پیغمبر علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیا جاتا تھا، اور الفاظ اور جملوں کا جامہ اور لباس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک کو وحی متلو کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں بولتے، آپ کی زبان مبارک سے وہی جملے اور کلمات ادا ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ جو مضمون آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے اسی کو آپ اپنی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآنی علوم کے لیے بھی مصدر و منبع وحی ہے، اور نبوی علوم کے لیے بھی مصدر و منبع وحی ہی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو قرآنی اور نبوی علوم ایک ہی ہیں، کیونکہ احادیث طیبہ تشریح ہے آیات قرآنیہ کی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کی شکل میں جو کلام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا وہ مجمل ہے، وہ متن کی حیثیت رکھنے والا کلام ہے۔ براہ راست اس کلام کو سمجھنا ایک انسان کے لیے ممکن نہیں، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ اس کلام کی تشریح کا حق ادا کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن آپ کی جانب اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی وضاحت کریں، آیات قرآنیہ کی تشریح و تفسیر کا حق ادا کریں۔ جو لوگ احادیث طیبہ کے بغیر قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتے۔ احادیث طیبہ کے بغیر نہ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھا جا سکا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے، اسی لیے احادیث مبارکہ کو حجت قرار دیا جاتا ہے۔ اور احادیث کو نقل کرنے والا جو طبقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، ان کو بھی حق کا معیار مانا گیا ہے، اور اللہ نے ان سب کے لیے رضا اور رضوان کا اعلان فرمایا ہے، کیونکہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی ایک فرد کے سلسلے میں بھی اگر سوء ظن اور بدگمانی کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو حدیث پر اعتماد مجروح ہوگا، اور جہاں حدیث پر اعتماد مجروح ہوگا وہاں دین کی بنیادوں میں ضعف و کمزوری آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے باطل تحریکوں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یا ان کے طبقے سے تعلق رکھنے والے چند افراد کو نشانہ بناتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بدگمانیاں اور سوء ظن لوگوں میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس راستے سے وہ دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اہل حق کا یہ موقف ہے کہ اللہ نے طبقہ صحابہ سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو معیار حق کے منصب کے اوپر فائز فرمایا ہے، اور سب کے سلسلے میں اللہ کی جانب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ جاری ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر صحابی عظمت و عقیدت و محبت کے اعتبار سے ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہونا چاہیے، جیسے پیغمبر علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کمال ایمان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت سے محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ وحی سے اپنی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں، کیونکہ تمام کے تمام علوم کے لیے سرچشمے کی حیثیت رکھنے والا جو مضمون ہے وہ وحی ہی ہے۔ اور پھر
سب سے پہلی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ذکر فرمائی اس کا تعلق ہے تصحیح نیت کے ساتھ، اخلاص اور نیت کی درستگی کے ساتھ۔ شروع ہی میں تصحیح نیت سے متعلق روایت کو ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھیے، آپ کو صحیح بخاری پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یا پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، آپ اپنی نیت کو درست کریں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ وقت گزاری ہوگی، نفع آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کی قبولیت و عدم قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے ویسا ہی وزن اس کے عمل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور حسن نیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور ہماری عزیزہ طالبات کے علم میں اور عمر میں باری تعالی خوب خوب برکت عطا فرمائیں۔ یہ مدرسہ جس کے زیر اہتمام وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس کے تمام ذمہ داران، معلمین و معلمات، معاونین و محبین، سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کو ساری زندگی دینی خدمات کے مواقع میسر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔